بیک ویورز. زید صاحب، اقبال پر اسرار کے حوالے سے اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. تو ان کے والد بے اختیار بے چین ہو گئے اور تقریباً رونے والے ہو گئے، اور اقبال کو ایک طرف لے کے گئے اور کہتے ہیں بیٹا مجھے اللہ کے رسول کے آگے رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن جس دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور فاسق اور فاجر تمام روز محشر جمع ہوں گے، تو اس دن اللہ کے رسول مجھ سے یہ سوال کر لیں گے کہ یہ بچہ میں نے تمہیں دیا تھا تمہاری تربیت کرنے کے لیے کہ تم اس کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کرو گے، اور اگر اس طرح کے معاملات کرو گے تو مجھے اللہ کے رسول کے آگے رسوا ہونا پڑے گا. اقبال ہل کے رہ گئے. یہ چھوٹے سے بچے کو پہلی دفعہ یہ سبق ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سرخرو ہونا یا ان کے آگے رسوا ہونا کیا معنی رکھتا ہے. اور ساری زندگی پھر اس کے بعد اقبال کی سوچ اور فکر کی سینٹر آف گریوٹی، ان کا مرکز تبدیل ہو کے رہ گیا. دیکھیے اقبال نے جو مارکت الآراء شاعری کی ہے اپنی، بار بار آپ کو یہ پہلو نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. ان کی وہ خوبصورت اشعار جو اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ تو غنی از دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ را پناہ بگیر. اللہ تعالیٰ آپ غنی ہیں دو عالم کے، میں ایک فقیر، ایک مسکین، ایک عاجز بندہ ہوں. اگر آپ روز محشر یہ دیکھیں کہ میرا حساب لینا اتنا ہی بہت ضروری ہے، حساب نہ تو بہتر ہے، یرزق شاب بغیر حساب کے اوپر آپ اگر مجھے مغفرت دیں تو بہتر، لیکن اگر آپ میرا حساب کرنا چاہتے ہیں از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک حساب لیجیے گا. یعنی یہ تصور اتنی شدت سے اقبال کے والد نے خاص واقعے کے بعد اقبال کے اندر داخل کر دیا تھا کہ ساری زندگی اب اقبال اسی تصور پہ تھے. اسی طرح اپنی تمام شاعری کرنے کے بعد، اپنے تمام کلام کے بعد کہ جو لوگوں نے اقبال پر اعتراض کرنا شروع کیے کہ آپ نے شاعری کے اندر مختلف قسم کی منتشر خیالات کو بھی ڈال دیا ہے، شدید اعتراضات اقبال پر کیے گئے کہ آپ اسلام کے علاوہ کسی اور مقاصد کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان کی ذاتی زندگی پر لوگوں نے اعتراض کیے، ان کے مقاصد پر اعتراض کیے. تو اس وقت پہ علامہ اقبال نے جو الٹیمیٹ چیلنج دیا امت مسلمہ کی تاریخ میں، ہم کسی دانشور، مفکر، عالم یا شاعر کی طرف سے ایسا چیلنج نہیں دیکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے دشمنوں کو دیا ہو. اتنا بڑا چیلنج جس نے لاجواب کر کے رکھ دیا پورے ان کے مخالفین کو. آپ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ نے اپنے حق میں ایک دعا یا بد دعا کی علامہ اقبال نے، اور فرماتے ہیں، یعنی اگر فارسی میں اس کو کہیں تو فرماتے ہیں کہ پردہ ناموس فن چاک کن این خیابان را از خارم پاک کن، محشر خوار و رسوا کن مرا بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے اپنی شاعری میں، اگر میں نے اپنے کلام میں، اگر میں نے اپنے اس پورے مشن میں آپ کے دین کے علاوہ، قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز کی نمائندگی کی ہو تو آپ میری فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، اپنے چمن کو مجھ جیسے کانٹے سے نکال کر باہر پھینک دیجئے، اور قیامت کے روز مجھے ذلیل و خوار کیجئے گا، اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجئے گا. اتنا بڑا چیلنج، اتنا یقین بات پر کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میری زندگی کا مشن ہے، جو کچھ میں نے زندگی کے ایک ایک سانس گزارا ہے، اس کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نمائندگی ہے. یہ چیلنج کائنات میں آج تک کوئی مسلمان عالم یا دانشور یا مفکر اپنے کام کے بارے میں نہیں دے سکا. لیکن یہ کانفیڈنس جو علامہ اقبال کو تھا، جو یقین تھا، اور یہ بالکل اس کی بنیاد اس اول وقت سے پڑتی ہے کہ جب ان کے والد نے ان کو پہلے دن بتا دیا تھا کہ بیٹا روز محشر رسول اللہ کے آگے رسوا نہ کرنا مجھے، نہ اپنے آپ کو، نہ مجھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال کی تمام وجود کا مرکز ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مسلمان جوانوں کو شاہین شہ لولاک کہا ہے آپ نے، یعنی ایک شاہین شہ لولاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہے، اور تم ان کے شاہین ہو. جب ابلیس کی نصیحت ہوتی ہے، جب ابلیس کی مجلس شورا جو ان کے کلام ہے، اس میں جو ابلیس الٹیمیٹ نصیحت کرتا ہے اپنے چیلوں کو، اپنے مریدوں کو، تو وہ اس حوالے سے بھی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت جو ابلیس کی نصیحت کہی گئی ہے وہ یہ
کہ یہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یعنی ابلیس کی الٹیمیٹ چال یہی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق توڑ دیا جائے. اور آخر میں اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ با محمد برسانید خویش کے دین ہما اوس باؤ نہ رسیدی تو تمام بو لہبی است, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اصل تمہارا دین وہی ہے. اگر حضور تک نہ پہنچ سکتے تم تو باقی جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بو لہبی ہے. دیکھیے اس میں ایک بہت بڑی روحانی ڈائمنشن ہے علامہ اقبال کے وجود کی, کیونکہ مقصد حیات اور انسان کی ڈیوٹی میں جو اس کو اس دنیا میں دی جاتی ہے وہ فرق کرتے ہیں. ہر انسان کا مقصد حیات تو ایک ہے کہ انسان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق رکھے کہ اس کے اور اللہ رسول کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہے. اور دنیا میں ڈیوٹی مختلف ہو سکتی ہے, دنیا میں کسی کی دانشور کی ڈیوٹی ہے, کسی کی جنرل کی ڈیوٹی ہے, کسی کی بادشاہ وقت کی ڈیوٹی ہے. تو علامہ اقبال جو تصور دیتے ہیں اس کی بنیاد وہیں سے پڑتی ہے کہ جہاں سے ان کے والد شیخ نور محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک اور خدمت اسلام کے حوالے سے اقبال کے اندر کوٹ کوٹ کر یہ جذبات کو بھر دیتے ہیں. اسرار خودی جو کتاب فارسی میں سب سے پہلے اقبال نے لکھی, ان کے والد نے اقبال سے لکھوائی تھی. اور اقبال کیونکہ ان کے والد ایک درویش ایک فقیر تھے اور اقبال کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے والد کے آگے قسم کے کوئی بات کر سکیں, تو والد کے کہنے پہ کتاب لکھی. جب ان کے دوستوں نے پوچھا کہ کیا والد نے اس کتاب کو پسند کیا, تو اقبال فرماتے ہیں کہ وہ صرف مسکرائے, اور یہ مسکرانا میرے لیے سرٹیفکیٹ تھا کہ میرے والد نے اس کو قبول کر لیا, پسند کیا. اسی طرح اقبال کی والدہ ایک غیر معمولی درویش فقیر خاتون. اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اقبال کی والدہ کو ایک مرتبہ شک ہو گیا کہ ان کے والد جو نوکری کر رہے ہیں وہ نوکری شاید ٹھیک نہیں ہے یا اس میں حلال شاید نہ ہو. ان کا وہم تھا, ظاہر اقبال کے والد کے لیے ممکن نہیں تھا کہ کہیں حرام نوکری کرے, مگر ان کو وہم ہو گیا کہ جس جگہ وہ نوکری کر رہے ہیں شاید اس شخص کا رزق ٹھیک نہیں ہے. اس وقت اقبال اتنے چھوٹے بچے تھے کہ ماں کے دودھ پہ تھے. ان کی والدہ نے ان کو گھر سے کھانا پلانا بند کر دیا, اپنا دودھ پلانا بند کر دیا, اپنے حلال پیسوں سے اپنے زیور بیچ کے بکری خرید کے لائیں اور بکری کے دودھ پر اقبال کو پالنا شروع کیا کہ کوئی حرام رزق اس کے منہ میں نہ چلا جائے. علامہ اقبال کی ماں نے تربیت اس طرح شروع کی ان کی, اور پھر اس بچے کے منہ میں جو حلال رزق جاتا تھا, پھر ان کے والد بڑی منت سماجت کر کے والدہ کو سمجھایا کہ میرا رزق حلال ہے. جب ان کو تسلی ہو گئی تو پھر گھر کے کھانے سے اقبال کو بھی رزق دینا شروع کیا. دیکھیے جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کام لینے ہوتے ہیں ان کی اٹھان بہت پہلے نظر آ جاتی ہے. ان کی پیدائش سے پہلے بھی ان کے والدین کو بشارتیں ہو چکی تھیں, اور اقبال کے پیدا ہونے کے بعد اس گھر کا ماحول یہ تھا کہ اس ماحول میں اقبال جیسا شاہین ہی پیدا ہو سکتا تھا. اس کے بعد اقبال نے پوری دنیا میں پھرنا تھا. انہوں نے پوری دنیا کے ہر معاشرے, ہر تہذیب, ہر اخلاقی نظام کو دیکھنا, بہت قریب جا کے بھی دیکھا, لیکن بنیادیں اتنی مضبوط ہو گئی تھیں کہ اس کے بعد کفر کا نظام, مغرب کا نظام, اس وقت کی جیو پالیٹکس, اس وقت کی جیو اکنامکس, اس وقت کا سیاسی نظام, اس وقت کا معاشرتی نظام, اس میں سے کسی چیز نے اقبال کو کرپٹ نہیں کیا. اقبال نرم دم گفتگو, گرم دم جستجو, رزم ہو یا بزم ہو, پاک دل و پاک باز, ساری زندگی انہوں نے اپنی انہی اصولوں پر گزاری. فطرت لالے کی ہنا بندی بہت پہلے سے کرنا شروع کر دی تھی. فیسینیٹنگ زید صاحب, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویورز ایک بریک لیجئے, بریک کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.